بعض چوٹی کے ڈاکٹروں نے جو اپنے فن میں نوبیل پرائز یافتہ ہیں، نوبیل انعام یافتہ ہیں، ان میں ڈاکٹر ایکلز کی مثال میں بارہا دے چکا ہوں، وہ اس بات کے قطعی طور پر قائل تھے کہ برین جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ وہ نہیں ہے، بلکہ جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں وہ ایک غیر مادی چیز ہے، اور وہ برین پر قابض ہے، اور برین اس کے نیچے کمپیوٹر کی طرح اس کے تابع کام کر رہا ہے۔ یہ کمپیوٹر جب آٹومیٹک کام کرتا ہے تو یہ پیغام مائنڈ کو دیتا ہے، ورنہ اس کا آٹومیٹک کام کرنا کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ مائنڈ سے ہدایت ملتی ہے تو پھر آگے اس کمپیوٹر میں دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ جو ان کا فلسفہ تھا، یہ ایک ایسے سائنٹسٹ کی تحقیق کا ماحصل ہے جس کو سائنسی دنیا نے نوبل پرائز دیا ہے، اور یہ اس بات کی تائید کر رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے مائنڈ کو کیا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کے وجود سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور بھی ایسے ڈاکٹر تھے، ایک ہمارے سوئٹزرلینڈ میں تھے، وہ بھی بہت قابل تھے، نروس کے ماہر۔ انہوں نے جو ایجاد کیا تھا نا کہ ہر نرو کے جوڑ پر جو پیغام منتقل ہوتا ہے دوسری نروس کے دھاگے میں، وہاں ایک ایسی کیمیا پیدا ہوتی ہے جس کا فوراً ڈسٹرائے ہو کر پھر دوبارہ بننا ضروری ہے۔ تفصیل سے مجھے علم نہیں، مگر اس سے تعلق میں کوئی بات تھی، وہ میں اگر پڑھوں گا کتاب دوبارہ تو مجھے یاد آ جائے گا۔ یہ جو عمل ہے کہ ایک پیغام اعصاب میں حرکت کر رہا ہے، یا عضلات میں یا حسیات کے دھاگوں میں، اور ہر جوڑ پر ایک کیمیا پیدا ہوتی ہے جس کا ایک کیمیا اس اثر کو منتقل کرتی ہے، اس کا فوراً ڈسٹرائے ہونا اور پھر دوبارہ اس کا بننا یہ ضروری ہے، ورنہ ہر جوڑ پر انسان کی موت واقع ہو جائے۔ یہ حیرت انگیز تحقیق جس ڈاکٹر نے کی تھی، وہ بھی نوبل پرائز یافتہ ہیں، ان کا بھی بالکل ایکلز والا عقیدہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے خط و کتابت کے ذریعے پتہ کیا تھا، وہ زندہ تھے اس وقت سوئٹزرلینڈ میں، مگر میرا پیغام ان تک پہنچ نہیں سکا، لیکن اب بھی اگر وہ زندہ ہوں تو میری خواہش ہو کہ ان سے ملوں۔ بہت ہی ان کی سوچ جو ہے وہ مذہبی سوچ کے مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تجربے سے یقین کرتا ہوں کہ محض برین نہیں ہے، بلکہ مائنڈ کوئی اور چیز ہے جو سارے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دماغ اور ہمارے ہر حرکت اور سوچ کے درمیان روح کا پہرا ہے، اور ہندوستان نے اس کو درمیان میں رکھا ہے، وہ کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کو اگر آپ دماغ کے اوپر رکھ لیں تو مطلب وہی ہے بہرحال۔ تو یہ وہ روح ہے جس کو ہومیوپیتھک پیغام دیتی ہے۔ اگر آپ کا پیغام صحیح ہو تو پھر آپ کو اس علم کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ اللہ نے روح کو سب طاقتیں بخشی ہوئی ہیں، اور جسم کو اس کی مرضی کے مطابق اس کی شہنشاہی کے تابع بنایا ہے، اور ہر ضرورت اس ملک میں اس کی پوری کر دی ہے۔ جہاں وہ ضرورت سمجھے گی روح کہ یہاں کچھ ہونا چاہیے، تو موجود چیزیں نظر آ جائیں گی، اور ان سے پھر وہ استفادہ کرے گی۔ اب وقت تھوڑا ہے، ایک صرف یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ جسم میں کروڑ قسم کے سپاہی اور دفاعی ہتھیار بنانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن بے وجہ نہیں بنائے گئے، تاکہ روزمرہ کی اقتصادی زندگی میں، جسم کی اقتصادی زندگی میں طاقتیں ضائع نہ ہوں۔ جب پتہ لگے کہ فلاں قسم کا دفاع چاہیے، تو اس جگہ سے جو میسنجر سیل جاتے ہیں، وہ ٹی سیلز کو پیغام دیتے ہیں، وہ پھر ایک پیغام بھیجتے ہیں اور میئر کر کے آتے ہیں کہ اس شکل کا جرثومہ ہے، اس پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں اتنے کیل ہونے چاہیے، یہ شکل ہونی چاہیے، بیز
یہ ایک کریسنٹ کی شکل ہونی چاہیے یا اسکوئر ہونی چاہیے. یہ سارے فیصلے کر کے آ کے پھر پیغام دیتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ کے آئے ہیں, یہ ہے آپ کا حملہ آور. جسم بین ہی اس کے مطابق جوابی سیل تیار کرتا ہے. جب وہ فٹ ہوتے ہیں تو ہر ایک جو گویا ایک اگر ایک سکیر چیز ہے تو اس کے لیے جب تک ویسا گڑھا نہ کھودا جائے وہ اس میں دب نہیں سکتی. وہ بالکل برعکس شکلیں لے کر نکلتے ہیں, اور ہر جرثومہ اپنی شکل کے مطابق ایک ایسا گڑھا پاتا ہے ان کے اندر تو ان کے اندر یوں غرق ہو جاتا ہے. اس کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں, اور پیپ بننا شروع ہو جاتی ہے. اس پیپ کو پھر نظام جسم باہر پھینکتا ہے. تو وہ ان سپاہیوں کی قربانی سے جو جسم کو دفاع ملتا ہے, یہ سپاہی خاص مقصد کے لیے اس ضرورت کے عین مطابق پیدا کیے جاتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام رسانی کا نظام نہایت مستعد ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے. اس لیے اگر آپ ہومیوپیتھک کے ذریعے پیغام دیں گے تو آپ کو جس حد تک ممکن ہے عبور رکھنا چاہیے کہ بیماری کی شکل کا پیغام دینے کے لیے آپ کے پاس کون سا ذریعہ ہے. وہ پیغام جب روح کو ملے گا تو جوابی کارروائی ضرور کرے گی. بس یہ آج کا سبق ہے, باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے, السلام علیکم.